السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین سو آمین۔ تو چلیں آج کی ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج کا ولاگ میں آج کے ہی دن سے سٹارٹ کری ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے۔ صبح سویرے ہی ماما نے مجھے اٹھا دیا تھا 11 بجے، ورنہ ویکینڈ کو ہم لوگ کہاں جلدی اٹھتے ہیں۔ آج تو ماما نے بھائی مجھے صاف صاف بول دیا کہ ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ آ گئی ہیں اپنے فیوریٹ والے مسجد میں۔ مجھے بھی سچ میں یہ مسجد بہت پسند ہے کیونکہ یہاں کا ویو اتنا زیادہ اچھا ہے، گرینری گرینری ہر طرف۔ صبح سویرے دیکھ کے ہی مائنڈ تو میرا ہو گیا ریفریش۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور گرمی تو اتنی سخت تھی کہ وہ تو بالکل برداشت سے ہی باہر تھی۔ میں نے کہا کوئی نہیں، گرمی ہو یا سردی ہو جو بھی ہو، میں نے تو آج ویو دیکھنے ہی دیکھنے۔ پلان ارہم کا تھا اور وہی بندہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ اس نے رات سے ہی ماما کو بتا دیا تھا کہ ہم لوگ نا صبح سویرے اٹھ جائیں گے، دیسی ناشتہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے، کیونکہ اتنے دن ہو گئے کہ ہم لوگوں نے پراٹھے اور انڈے نہیں کھائے ناشتے کے ٹائم۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے جائیں گے۔ اور جب میں صبح اس کو اٹھانے کی کوشش کری تھی، وہ بندہ تو بالکل ہل ہی نہیں رہا تھا۔ میں بول رہی تھی یار تم نا جمعہ نماز مس کر لو گے، تو پھر اس نے مجھے نیند میں بول دیا کہ نہیں میں پاس والے مسجد ہی جاؤں گا۔ ایسی ہی ہے بالکل، سچ میں اس سے جانا بھی کسی موت سے کم نہیں ہے۔ عائشہ اتنا مشکل سے بڑی گاڑی چلاتی ہے، اللہ، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا۔ جب جیسے وہاں پہ پہنچ گئے، ہائے کہہ رہے ماما گاڑیاں دیکھیں، رش دیکھیں، لوگ نہیں ہے، گاڑیاں تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا اب کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا۔ میں نے کیا کیا، گاڑیوں کے سامنے ہی اپنی گاڑی پارک کر دی اور چاروں طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی تھی۔ آج کا دن تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے عید کا دن ہو، اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں نا، اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہیں مجھے فائن نہ مل جائے، لیکن پھر بعد میں مجھے تھا کہ چھوڑو دفع کرو، فائن دینا ہے تو دے دو اور نہیں دینا نہ دو۔ گھر سے جو ہے اتنی جلدی میں نکلی تھی، میں وضو تک کرنا بھول گئی، وضو جلدی سے کیا، اور جب میں آئی پریئر ہال کے اندر تو نماز ختم ہو گئی تھی۔ ماما نے بولا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، پیچھے آ کے پڑھ لو۔ اور ابھی جو ہے قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے میں بیٹھ چکی ہوں، کیونکہ مجھے تھا کہ گاڑیوں کا رش نا وہ کم ہو جائے گا اور میری تلاوت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے سچ میں، جب باہر نکلا نا ایک بھی گاڑی ہم نے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا اللہ اتنی گاڑی کہاں غائب ہو گئی۔ ہاں ایک دم سے جیسے کسی نے چھٹکی بجائی اور ساری گاڑیاں غائب۔ اور یہاں پہ تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کے تو میرے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ گئی۔ ہاں سچ میں، ہم نا جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتے ہیں، ٹی وی میں بھی لگاتے ہیں، مطلب پورا دن ہمارے گھر میں چلتا رہتا ہے۔ تو عائشہ کہہ رہی تھی ماما سورہ جمعہ تو اتنا لمبا ہے نا، اس کو کمپلیٹ کرتے کرتے جو ہے ہمیں کافی دیر ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ مجھے بہت جلدی بھی تھی، جہاں پہ میں نے گاڑی کو پارک کیا ہوا تھا نا، تو ایک بندہ ہمارا ویٹ کر رہا تھا، اور وہ اتنا اچھا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نمبر پلیٹ کا جو ہے فوٹو لے کے تو وہ پولیس کو بھجوا دیتے ہیں، پھر ہمیں فائن ملتا ہے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ اب تک ہو گیا ہوگا۔ ہاں بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ میں نے کہا بہت زیادہ دل سے دعائیں نکلی نا ان کے لیے، اتنا صبر والا بندہ تھا، ہے نا؟ ورنہ آج کل کے زمانے میں کون کسی کے لیے ویٹ کرتا ہے؟ زندگی کتنی زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے، بس جلدی جلدی سارے کام کرنے ہیں۔ اتنی تنگ آ گئی ہوں، جلدی جلدی ورڈ سے جلدی کرو اور جلدی کرو، جلدی پہنو، جلدی کھاؤ تو جلدی جانا ہے۔ اللہ اتنی زیادہ میں تنگ آ گئی ہوں۔ میں عائشہ کو کہہ رہی تھی عائشہ تم نہ گھر جاؤ، مجھے یہاں پہ ہی چھوڑ دو۔ کہہ رہے ماما گرمی ہے، کوئی سردی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، بس خیر ہے مجھے چھوڑ دو، میں خود بخود رات میں آ جاؤں گی۔ کل میڈ بھی آئی تھی، اس کو میں کہہ رہی تھی بہت خوش نصیب ہو تم، نہ میری زندگی لے لو میں آپ کی زندگی لے لوں گی۔ آپ نا اکیلی رہ کے نا بہت زیادہ مزے کر رہے ہو، اکیلی زندگی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے، کیا ہے بچے، یہ کھانا، یہ پینا، اور یہ کپڑے، اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جلدی سونا نہیں ہے، جلدی اٹھنا نہیں ہے، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ۔ اے میں کیا کروں، میں تو تنگ آ گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچاؤ اس زندگی سے۔ مما آپ کا جب بھی دل گھبرائے نا تو پلیز مجھے آپ بولا کریں، میں آپ کو یہاں پہ لے کر آ جایا کروں گی۔ ہاں تم فری بہت زیادہ ہوتی ہو، اتنی زیادہ میں سچ میں پریشان ہو گئی ہوں اس لائف سے نا، بس شکر الحمدللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر حال میں شکر ہی کرنا چاہیے نا۔ تو بس یہ آپ کو میں نے اپنے دل کا حال سنایا ہے آج۔ اور یہاں پہ نا ماما کو پام ٹریز میں جو ہے اچھے اچھے موٹے موٹے ڈیٹس دکھائی دیے۔ زمین پہ میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے کہا ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ ان پاگلوں نے نا وہ پتہ نہیں کوئی ٹوکری وغیرہ اس کے اندر وہ لگائی ہوئی ہے، اس سے تو بالکل ایک بھی گرنے والا نہیں ہے۔ نیٹ کے ساتھ پورا کورڈ تھا، تو اسی لیے ماما کو تھا کہ ایک تو چک لوں۔ ہاں مجھے نا کچی اور پکی جو کھجورے ہوتے ہیں نا وہ بہت مزے کے لگتے ہیں، میری امی کو بھی بہت مزے کی لگتی تھی۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہو رہا ہے رات کا ٹائم، اور ابھی ہم لوگ آگے ہیں کار واش کرنے کے لیے، اور یہ گاڑی کافی زیادہ گندی ہو گئی تھی تو میں لے کر آئی ہوں۔ ارہم جو ہے بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہے، ساری رسپانسبلٹیز نا اس نے میرے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ ہاں اور اس کے ساتھ جانا موت کو سلام ہے۔
मम्मा आप बार बार बोली जा रही है, मुझे तो आपने बदनाम कर दिया लोगों के सामने। हाँ नहीं, और गाड़ी तो माशाल्लाह चला सकती, ये गाड़ी नहीं चला सकती। अल्लाह, यहाँ पे आयशा ना फर्स्ट टाइम आई, इतनी ज़्यादा नर्वस हो, हाय मामा ये क्या कर रहे, हाय मामा ये क्या कर रहे, इतनी ज़्यादा इसने पूरा रिकॉर्ड किया था, क्यों वो बंद किया है, कह रहे हैं ना लोग भी हंसेंगे, आयशा को देखो। है ना, लोग मुझे जज कर रहे होंगे क्योंकि ये काम हमेशा बाबा और अरहम का ही होता है, और मैं तो कभी आई नहीं, तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और सारा कुछ देख के जो है मैं बहुत घबराई कि अभी इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं भी अरहम के साथ गई थी ना, तो फिर आप लोग भी कह रहे थे हम तो यूके में करते रहते, हम तो यूएसए में करते रहते, हमें तो मतलब पता है ना ये सारा कुछ। हम तो भाई फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, इसने फर्स्ट टाइम देखा, मैं अरहम के साथ गई थी फर्स्ट टाइम, वो मैंने देखा था, यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम था, ये तो मुझे सारा कुछ पता था, लेकिन ये बहुत चीख रही थी। मैं ना मामा को यहाँ पे एक स्टेन दिखा रही थी कि ये वाला ना आसानी से नहीं जाने वाला है, लेकिन फिर वो मुझे बोलती है कि आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जी बिल्कुल ऐसी ही है, और इसको ऐसे लग रहा था कि गाड़ी ना कोई चला रहा है। मैंने कहा पागल, वो रिबोर्ड भाई ना इधर उधर जा रहा है, तो मैं ऐसे लग रहा है कि गाड़ी कौन चला रहे हैं। है ना, मुझे लग रहा था गाड़ी बिल्कुल आगे चली गई है। यहाँ पे हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है, इसके बाद जो है मामा का अचानक से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं मुशरफ मॉल, क्योंकि रास्ते में यही वाला मॉल हमें दिखाई दिया। उन्होंने करनी थी मीट की शॉपिंग, और आप लोगों को मैं बताती हूँ इस वाले मॉल में जो है हम लोग काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। आपको पता है लास्ट टाइम हम लोग कब आए थे? जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मेरा पहला व्लॉग मैंने यहीं पर ही बनाया था। अच्छा, हाँ सही। ग्रोसरी शॉपिंग वाला व्लॉग, तो सारा कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू था, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम मैं बहुत छोटी भी थी, और अगर आप लोग मेरे पुराने वाले व्लॉग्स देखोगे ना तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने साल की थी। हाँ बहुत ज़्यादा, इतनी आवाज़, इसकी छोटी सी आवाज़ से अभी तो इतनी मोटी आवाज़ हो गई है। अब ऐसा भी नहीं है मम्मा, पहले ज़माने में मेरी ना बच्चों वाली आवाज़ होती थी, अभी थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। हाँ, लोग इसकी आवाज़ पे मरते हैं। हाँ, काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और हम आपकी आवाज़ के लिए व्लॉग सुनते हैं। अच्छा, देखें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो है मामा आ गई थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने असल में जो है टमाटर लेने थे और साथ में स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि वो जाएंगी घर और हमारे लिए डिनर बनाएंगी। डिनर में जो है मज़ेदार किस्म का तवा गोश्त होगा। अल्लाह, तवा गोश्त इतना ज़्यादा मज़े का मैं बनाती हूँ, वो हमारे भी बचपन के हैं, उसमें यादें हैं, फिर इनकी भी बचपन की यादें हैं। हाँ, जब हम लोग छोटे होते थे आप ना हर एक दिन हमारे लिए तवा गोश्त बनाती थी। उफ, मुझे अब भी याद है। बहुत अरसे के बाद मैंने बनाया, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से गोश्त लेने, बस थोड़ी सी सब्जियाँ लेनी है, बस और कुछ भी नहीं लेना। असल में मुझे जाना था मदीना ज़ायद, लेकिन मदीना ज़ायद इसके साथ में नहीं जा सकती थी, बस आपको तो मैंने रीज़न पहले बता दिया था ना। ये है आज की वीडियो क्लिप। आज के लंच टाइम में मामा ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ हमारे लिए बनाई थी। बोनलेस चिकन कढ़ाई और साथ में नान भी थे, और मेरे लिए मज़ेदार किस्म का सूप। आगे जाके आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे फटाफट से जो है आटा गूंद लेते हैं नान के लिए। 2 कप भर के हम लोगों ने मैदे का यूज़ किया। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून क्वांटिटी इंस्टेंट यीस्ट की थी, 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, और वार्म वाटर के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के। आज के दिन तो मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, अल्लाह, मुझे ना अपने फ्रेंड की मैसेज आई, वो कह रही थी आप लोग आ जाएं हमारी तरफ ना, सब साथ मिल के ना बातें भी कर लेंगे, खूब सारा मतलब एंजॉय भी कर लेंगे, खा पी भी लेंगे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बना के लेकर जाऊँ, क्या लेकर जाऊँ। चिकन जो था वो फ्रीज़र में पड़ा था, मैं जाके फ्रेश चिकन भी लेकर आ गई। फिर मैं सोच रही थी हाय ये तो बहुत कम है, माशाल्लाह मेरे बच्चे तो प्रोटीन करते रहते हैं, उनके लिए तो 2 kg भी कम है। मामा मुझे यहाँ पे यही बोल रही थी कि यार हमारे यान के लिए भी कढ़ाई बना लूँगी और अपने साथ भी लेकर चली जाऊँगी, ताकि बाद में जो है कामों से मुझे छुट्टी मिल जाए। और ये देखें तैयारियाँ जो है हम लोगों ने शुरू कर ली हैं। सारा कुछ कटा के मामा ने अपने पास रखा हुआ है। टमाटर भी हैं और हम लोगों ने मसाले भी बाहर निकाले हुए हैं। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी है। अभी मैंने अपनी फेवरेट वाली कढ़ाई निकाली है, जो कि मामा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जब भी वो ये देख लेती है ना तो उनका मुँह बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल हम लोगों ने शामिल कर लिया था। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते करना, और फिर इसके बाद बोनलेस चिकन हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आपके पास विद बोन वाली चिकन अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये इतनी कोई झटपट वाली रेसिपी है ना, 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर आपके सामने बन के तैयार हो जाएगी। फिर इसके बाद 2 लार्ज साइज़ के टमाटर जो हैं वो हम लोगों ने ऐड कर लिया है, और इसको जो है हम लोग गलाने के लिए रख देंगे, और जैसे ही गल जाएंगे तो इसके छिलके वगैरह रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे जो है सूप की तैयारी हो रही है, तो इसके लिए ऑयल हम लोगों ने शामिल कर लिया। फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज को जो है आपने लाइट ब्राउन करना है। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर इसके बाद जो है हम लोग इसके अंदर कैरेट शामिल
کریں گے, ساتھ میں بیل پیپرز. آپ چاہیں تو تینوں بیل پیپرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں تو صرف 2 ہی تھے, تو 2 ہی ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر لیا. اب آتے ہیں کڑھائی کی طرف, اور یہاں پہ ماما کو تھا کہ چلو جلدی سے جو ہے ٹماٹر کے چھلکے بھی ریموو کر دوں گی, لیکن چھلکوں نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم تو آج ریموو نہیں ہوں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. اچھا, یہاں پہ 1 ٹی اسپون بھر کے ہم لوگوں نے سالن مسالہ پاؤڈر ایڈ کر لیا تھا, 1 ٹی اسپون کوریانڈر پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ. اس سے بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا کڑھائی کا. دونوں کام نا میں ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں, اور نمک میں نے خوب سارا ڈال دیا. آپ لوگ کہیں گے اتنا سارا نمک ڈال دیا, سچ میں یہاں کا نمک نا بہت ہی گندا ہے, تو بس ایک ساتھ میں ڈال دیا. بعد میں نے کوئی بھی نمک نہیں ڈالا تھا. اور دیکھیں عائشہ کے لیے نا میں سوپ بنا رہی ہوں, کیونکہ میں نے فرینڈ کی طرف ہی جانا تھا. مجھے پتا ہے یہ پھر کھانا بھی نہیں کھائے گی, کیونکہ ان کے بھائیوں نے انہوں نے کھانا ہے, اور اس نے نا چکن کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کھائے گی, تو یہ میں نے بنا کے رکھ دیا تھا. بس آپ کے سامنے سارے ویجیٹیبل میں نے اس کے اندر ڈال لیے. ایک میں نے سالن مسالہ ڈال دیا, دھنیا پاؤڈر میں نے ڈال دیا, ہلدی بھی میں نے ڈالا تھا نا. جی, آپ نے اس کے اندر ہلدی بھی ایڈ کی تھی. پھر جو ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر سالٹ شامل کیا. ایکسٹرا فلیور اگر ایڈ کرنا چاہتے ہو نا سوپ کے اندر, تو آپ لوگ چکن پاؤڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہ ہو تو 1 میگی کا چکن کیوب شامل کر دیں. 1/2 کپ سوک کیا ہوا ملکا مسور دال, 3 ٹیبل اسپون بھر کے رولڈ اوٹس, ڈھیر سارا پانی آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے, کیونکہ مسور دال ہے نا بہت آسانی سے نہیں بنتی. ہاں, یہ میں لڑکیوں کے لیے بنا رہی ہیں. یہ جو لڑکیاں ہماری دیکھ رہی ہیں نا جو چکن نہیں کھاتی, اگر کھاتی بھی ہو چھوڑ دو چکن اتنا اچھا نہیں ہے لڑکیوں کے لیے. اور سچ میں عائشہ جب بھی میں بناتی ہوں نا کہہ رہے آپ بیماری بنا رہی ہو. آج نا میں صبح اٹھ گئی. صبح کیا اٹھ گئی, 11 بج رہے تھے نا, تو سچ میں 11 بجے اتنی برکت والا ٹائم ہوتا ہے. میں نے کہا کتنا اچھا وقت ہے نا, 7 بجے اٹھ جاتے تھے, اتنا سارے کام ہو جاتے تھے. یہ میرے بچے ہیں نا رات میں بالکل سوتے ہی نہیں ہے, میں کیا کروں ان لوگوں کا, تو مجھے بھی تو نیند پوری کرنی ہوتی ہے نا. تو اتنے زیادہ کام آج میرے ہوئے ہیں. میں جا کے فرائیڈے نماز میں نے پڑھا, پھر اس کے بعد جا کے میں نے چکن لیا, پھر گھر آ کے میں نے کھانا بنا لیا. چائے میں نے کب سے بنا لی تھی, سچ میں وہ ٹھنڈی بھی ہو گئی تھی. میں یہاں پہ ایک کام کر رہی ہوں, دوسری کام کر رہی ہوں. عائشہ مجھے کہہ رہی ماما آرام سے بیٹھ جائیں, آرام سے ناشتہ کر لیں. میں نے کہا بھاڑ میں جائے میرا ناشتہ, میرا تو بس ساری عمر ختم ہو جائے گی نا یہ کچن کی وجہ سے. میں نے کیوں یہ کوکنگ سیکھی ہے, کیوں میں پچھتا رہی ہوں. اللہ کرے یہ کوکنگ نہ میں بھول جاؤں, اللہ نہ کرے. سچ میں اتنی زیادہ ڈرتی بھی ہوں نا, سچ میں ایک دفعہ انسان کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تو وہ سچ ہی ہو جاتی ہے نا. ماما کے ساتھ ایسے بہت بار ہو چکا ہے, اس لیے وہ سوچ سمجھ کے بات کرتی ہیں. وہ بولتی ہیں مجھے نا سنبھل کے رہنا چاہیے. ایسی ہی ہے بالکل. سچ میں عائشہ کہہ رہی ماما بیٹھ کے نا گھونٹ تو ایک چائے پی لو. میں نے کہا کوئی نہیں عائشہ چھوڑے, دفعہ کرو, کچھ نہیں ہوتا. تو اور ہم اور ریان کے لیے میں نے انڈے بنا لی تھی. عائشہ کے انڈے کب سے ختم پڑے ہیں, یہ نہ انڈا کھاتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے. میں نے کہا عائشہ تم نے بھی اتنا زیادہ مجھے تنگ کیا, جیسے چھوٹے بچے تنگ نہیں کرتے, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. میں نے کہا اپنی مرضی کرو, کیا ہے اتنی بڑی ہو کہ تب بھی میں آپ کو کہتی ہوں یہ کھاؤ وہ کھاؤ. کیونکہ میں آرگینک ایگز کھاتی ہوں نا, اور وہ بہت دور والے فارم سے ملتا ہے, تو اس لیے ہمارا جانا جو ہے وہاں پہ نہیں ہوتا اتنا. کڑھائی کا کام بس ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے بلیک پیپر پاؤڈر شامل کیا 1 ٹی اسپون, اور ساتھ میں ڈرائی میتھی لیوز, 3 سے 4 گرین چلیز, اور ڈھیر سارا تھک کریم. اس سے بہت ہی مزیدار قسم کا رچ سا فلیور ہو جائے گا کڑھائی کا. اور ساتھ میں جو ہے 2 کیوبز ہم لوگوں نے بٹر کے بھی ایڈ کر لیے ہیں. اور یہاں پہ ماما اور ارہم کی لڑائی ہو رہی تھی. سچ میں وہ مجھے کہہ رہا تھا عائشہ خدا کے لیے ماما کو نا اپنے فرینڈ کی طرف بھیج دو, ورنہ میں تو ان لوگوں کو نا انکار کیا. میری ایک فرینڈ کہہ رہی تھی یار کاموں کا تو گولی مارو, کاموں کو تو چھوڑو, یہ کام تو بالکل ختم ہوتے ہی نہیں ہے, پلیز آ جاؤ نا مزہ آ جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آ جاتی ہوں. اور ہم نا وہاں سے آوازیں دے رہے خدا کے لیے عائشہ اس کو بھیج دو, ورنہ پورا دن ہمیں نا ڈانٹتی رہے گی کہ تم لوگوں کی وجہ سے, بدتمیزوں کی وجہ سے میں گئی ہی نہیں ہوں, یہ ہو گئے وہ ہو گئے. مجھے اس لیے غصہ آ رہا تھا نا ان لوگوں کے اوپر. میں نے انڈے نا بوائل کر کے رکھ دیا. ابھی خدا کے لیے خود ہی چھیل لو نا, ہر ایک چیز ہم پلیٹ میں سجا کے آپ لوگوں کو دیں گے کیا. اتنی ان لوگوں نے مجھے تک کھایا ہے نا. آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا بیٹوں سے بالکل کام کراتی ہی نہیں ہے. سچ میں ایک نمبر کی ڈیڈ بندے ہیں. سچ میں عائشہ نے جا کے نا انڈے چھیل لیے تو بوبی کو بھی دے دیا. بوبی کو بھی اتنے پسند ہے انڈے, اللہ اس کو بولے بوبی اندھا اتنا فوراً آ جاتا ہے نا, اس کا یلو پارٹ ہی کھاتا ہے. اسے یوک پسند ہے, وائٹ والے پارٹ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا. ہاں اتنا زیادہ اس کو نا پتیلے میں ہم نا انڈے ایسے گھماتے رہتے, پھر فوراً ہی آ جاتا ہے, بھاگ کے آتا ہے. پتہ نہیں اس کو انڈے اتنے پسند کیوں ہے, بیچارے کو نا کافی عرصے سے پسند ہوں گے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں
نہیں تھا بالکل. یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ماما نے نان کی تیاری شروع کر لی اور اف اللہ باہر تو اتنی کڑکتی دھوپ تھی لیکن ڈو نے تو رائز ہونے کا نام ہی نہیں لینا. 10 منٹ ہو گئے تھے, 10 منٹ میں کہاں وہ ہوتے ہیں نا رائس ہوتے. پھر میں نے عائشہ کو کہا عائشہ آپ نا اوون کو گرم کر کے نا اس کے اندر وہ رکھ دو. عائشہ کہہ رہے ماما رائس ہو گئے, دیکھ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا نا جی نا یہ تو رائس نہیں ہوئے, کوئی نہیں میں ایک بنا لوں گی اپنی ویورز کے لیے تو سامنے دکھا دوں گی, اپنے ساتھ بھی ایک لے کر چلی جاؤں گی فرینڈس کی طرف. باقی پیڑوں کو ہم لوگوں نے کور کر کے رکھا ہوا ہے اور ابھی تک ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. میں بھی جلدی آ گئی فرینڈ کی گھر سے. میں نے کہا عائشہ کو ویڈیو بھی بنانے ہیں نا تو اس لیے اپنے آپ کو نا جلدی پہنچاؤ گھر. ماں میرے لیے آئی ہیں نہ کرے. ہاں اور کس کے لیے آئی ہوں. گھر میں نا پیڑے بھی پڑے ہیں ابھی تک, نہ تو کسی نے روٹی بنائی ہے, عائشہ فری نہیں تھی, نہ تو کسی نے کڑھائی کھائی ہے, نہ تو سوپ پیا ہے. یہ بیچاری ایڈیٹنگ کر رہی تھی, ارحم اور ایان جم چلے گئے تھے, میں فرینڈ کی طرف تھی. سچ میں وہاں پہ بھی سب نے کڑھائی کھائے, اتنے مزے کے سب کو لگی. اور ساتھ میں وہاں پہ بریانی بھی تھی اور ساتھ میں نیگیٹس, فرینچ فرائز, سارا کچھ تھا, گول گپے, پانی پوری. اس کی تو ویڈیو میں نے بنائی بھی ہے اور بریانی کی کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی. اور یہاں پہ تو گول گپوں کو دیکھ کے سچ میں میرے منہ میں تو آ گیا پانی, اور اتنے اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے نا, سچ میں تو امپریس ہو گئی ہوں بھائی. سچ میں بہت زیادہ مزے کے بنے تھے, اتنا اچھا لگ رہا تھا نا. میں تو عائشہ کو اتنی زیادہ مس کر رہی تھی. کوئی نہیں ہم کل بنا بھی لیں گے اور ساتھ میں نا وہ بھی چیلنج بھی کر لیں گے. ہاں چیلنج ویڈیوز بھی ہم لوگ پہلے بنایا کرتے تھے, ابھی تو بہت عرصہ ہو گیا ایسی ویڈیوز نہیں بنائی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.